السلام علیکم ویورز، رضوان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ دسمبر کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اسی میں 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم پیدائش کا دن ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ایسٹر بھی ہے، کرسمس جو ہے۔ تو کرسچن برادری کو میری طرف سے ہیپی کرسمس مبارک ہو۔ میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مجھے اگر آپ ماضی میں جانے کی اجازت دیں تھوڑا۔ سوری، کچھ عادتیں مجھے بھی بری ہیں پڑھی۔ تو 1988 سے لے کے گاہے بگاہے اور سن 2008 میں جب زرداری کی حکومت تھی تو میں نے کافی آرٹیکلز لکھے، کالم جسے کہتے ہیں، مقامی اخبارات اور نشر اخبارات پہ، جس پہ ایک کا عنوان یہ تھا یا تھیم یہ تھا، عنوان بول لیتے ہیں، سٹار پلس ڈرامے یا سیاسی چال بازیاں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کم ایک کردار تھا ایک ڈرامے کا، انڈین ڈرامے کا، وہ اس کا ڈرامہ ختم ہی نہیں ہوا۔ ایک کرائم رپورٹ تھی، اس کے بھی ڈرامے ختم نہیں ہوتے، ایک چلتا تھا اس کے آگے نئی الجھن، ایک ایشو ختم ہوتا تھا دوسرا ایشو شروع۔ تو وہ اٹریکٹ رکھتے تھے اپنی طرف تاکہ لوگ منتظر ہوں، میرے بچے بھی اور وہ کئی دوست حضرات بھی، کئی فیملیز بھی اسی کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اب بات آتی ہے، صورتحال آتی ہے مقامی پاکستانی ہماری سیاست کی، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دو سنڈیاں دی لڑائی وچ کہا دا کباڑا۔ تو جب بھی عوام پاکستان میں حالات مشکل میں سے گزرتے ہیں، ان پر بھاری وقت آتا ہے، ابھی دیکھ لیں مہنگائی، بے روزگاری اور برے حالات، اور افغانستان میں حکومت کا قیام، اس کی مدد، اس کی سپورٹ، مالی مدد، اخلاقی مدد، OIC کا اجلاس بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، وہ پاکستان پر زبردست برڈن ہے۔ اور میں پریکاشنری طور پر میز لیتا ہوں یا یہ میں پریڈکشن دیتا ہوں کہ پاکستان کے فنانشیل کنڈیشن پر، اکنامک کنڈیشن پر اس کے اثرات برے ہوں گے۔ حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے یہ ایشو بھی، اور نیشنل، قومی، انٹرنیشنل سطح پر بھی اس کے متعلق مختلف طرح کی پرابلمز کا ذکر آ رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور کئی ممالک نے، بہت شکریہ کہ انہوں نے افغانستان کے مالی حالات، اکنامک حالات اور ان کی سماجی جو صورتحال ہے، سیاسی حالات ہے، حکمرانی کے ان کے وہاں پر مسائل ہیں، ان میں ہاتھ بٹانے کے لیے اعلان کیا ہے، ورنہ وہی صورتحال ہوتی جب داؤد آئے، پھر رشیا آیا، پھر ہمیں اس سے نبرد آزما ہونا پڑا، مجاہدین میدان میں اترے اور انہوں نے رشیا کو مار بھگایا، بعد میں امریکہ آیا، جو بھی ہوا باہر اس پر ایک لہذا بھی روگ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں صورتحال ایسی آتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کو مشکلات دونوں میں سے نکالنے کے لیے حکومت وقت جب کام کرتی ہے تو طرح کے رخنے ڈالے جاتے ہیں، طرح کی فلمیں لائی جاتی ہیں، طرح کے بیانیے آتے ہیں، کئی قافیے ملاتے ہیں، کئی ردیف ملاتے ہیں، کبھی غزل کبھی نثر جو ہے اس کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں بات کروں گا اس بارے میں۔ ابھی وہ نتائج BTI کے خلاف آئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹلی آن دا ہول دیکھیں PTI کا بیانیہ بھی یہی ہے اور میرا بھی بیانیہ یہی ہے
کہ ہوا یوں ہے کہ وہ الیکشن میں اگر آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے ووٹ لیے. دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اب بھی اکثریت میں ہے سرحد میں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی سرحد میں گر گئی ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ حکومت کو ماننا پڑا ہے کہ ہمیں حالات کو بدلنا پڑے گا، صورتحال کو قابو میں لانا پڑے گی. تو شکریہ. اب قومی دوسرے صوبے بھی ہیں، وہ ان میں بھی مسئلہ ہے، اور اسی کو ایشو بنا کر حکومت کے خلاف اپوزیشن نے ایک متحدہ اناؤنسڈ، یعنی کہ جسے پی ڈی ایم کہتے ہیں، اس سے علیحدہ ایک کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. جماعت اسلامی کا اپنا نظریہ ہے، اور نواز شریف ایاز صادق دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ملاقات کر آیا ہوں، حالات بدلنے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور زرداری صاحب کا دیکھ لیں، وہی کم کے ڈراموں کی طرح، ایپیسوڈ کی طرح. تو ایک طرف ہے وہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ. ہمیں بتایا جائے، پبلک جاننا چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ فوج کو کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں فوج لاتی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں فوج پاکستان سیاست میں حصہ لیتی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ انوالو کریں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا سہارا یا آسرا ہوتا ہے تو مانگ تو آج آپ بھی رہے ہیں شاہ رخ کنایوں میں، قافیہ ردیف میں، ٹھیک ہے، ملا ملو کے اس کو جو غزل بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں آپ. تو منطقی طور پر غزل بننے والی نہیں ہے. تھیم ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی یہ دوہرا معیار ہے سوچ کا، کہ آپ جو ہیں وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب کچھ حالات محسوس ہوتے ہیں کہ آپ کی فیور میں جائیں گے، ہم ان کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھ لیں پی ایم ایل این جو ہے وہ پی 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 خود، زرداری صاحب خود، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا افضل الرحمان کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھ گیا، تھوڑا سا اٹھ گیا، باقی اٹھنے والا ہے. یعنی میرے چہرے پر تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی وہ جو ہے نا سورج نکلنے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا اس حکومت پر، اور نہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو ہاتھ اٹھایا ہے. معاملہ یہی ہے کہ ہم طرح طرح کی بولیاں، منہ شگافیاں اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ پی ڈی ایم میں متحد ہیں، آپ ایک طرف پی ڈی ایم ہیں، اور ایک طرف آج کے الیکشن جو خیبر پختونخوا خواب میں شکست فاش کہوں گا لفظ پی ٹی آئی کو حاصل ہوئی ہے. لیکن کانسیکوینٹلی جو ہمیں ان کی بات بھی سننا پڑے گی، اس لیڈرشپ کی بھی، کہ وہ کہتے ہیں رزلٹ ہمیں بھی ماننا پڑے گا. ورکرز سمجھتے ہیں، اب ورکرز بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، ووٹ کو عزت دو تو تھا، اب آ رہا ہے جی پی ٹی آئی میں آ رہا ہے، ورکرز کر رہے ہیں. پرانے ورکرز میں کہتا ہوں اگنور کیا جاتا ہے، ہر پارٹی میں اگنور کیا جاتا ہے، اور پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں اس طرح سے، ان کی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں. اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے. اس سے مفاد ٹولہ جو ہے وہ موتا طرح کا پروپیگنڈا میڈیا پر لاتا ہے. دیکھیے آئینہ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا سر، میں بول سکتا ہوں آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. میڈیا پاکستان کا ہو یا کسی بھی کنٹری کا، وہ پبلک کی وائس ہے، پبلک کی آواز ہے، پبلک کے مسائل پر مبنی معاملات ہیں. اس پر اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے ہمیں اسے بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا بلی کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. بلی آ رہی ہے، وہ فضا پیدا ہو رہی ہے ملک میں جو حکومت کے خلاف جا رہی ہے. اب ایسے ورکر بیچارے جو مسلم لیگ کاف سے ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کے ساتھ اسے سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی چیلنج ہے، اور موجودہ حالات حکومت کے لیے بھی چیلنج ہیں. تو ان حالات میں اپنا اپنا بیانیہ جو پی ٹی ایم کا مشترکہ بیانیہ تھا وہ تو پڑا ہے، زیادہ 23 مارچ کو وہ تو آئیں گے، چھٹی پر ہیں، سردیوں کی چھٹیوں پر ہیں، ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی ساتھ
ایک طرف تو پی ڈی ایم کی شکل میں یہ متحد ہے 23 مارچ تک سسپینڈیڈ آل دا تھنگس آل دا میٹرز ایشوز ٹو بی ڈسکس اینڈ کم آن دا روڈز اینڈ ڈیمانسٹریشن سیلیبریٹی. تو بات یہاں چل رہی ہے کہ ایک طرف تو آپ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب وہ کہتے ہیں جی ابھی آئے ان کو نکالو ہمیں فارغ کرو ان کو ایسا کرو پھر بات کرے گا. بھائی کون کیوں بات کرے گا آپ سے؟ کس کو نکالیں؟ کون ہیں لانے والے؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ذرا کلیئر تو کریں نا کہ کیا اشارے دے رہے ہیں آپ پبلک کو؟ ایلوشن فریب نظر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں لوگوں پزل کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں جی اور ان کو وہم میں ڈال رہے ہیں. یہ آپ ریاست کے خلاف میں آئی تھنک یہ سب پولیٹکس ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے نہ کبھی ماضی میں نکلا تھا. معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو پھر وہی بات آ رہی ہے کہ جو نتائج ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. ہاں جی آپ نے بھی بات کر رہے ہیں وہ مصدق ملک وہ جو وہ کیا ہیں وہ یا صادق وہ اندیا دے رہے ہیں جی وہ نواز شریف صاحب آنے والے ہیں وہ پہنچنے کو ہیں وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھ گیا. وہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھ گیا ہے. یہ کہ اب وہ آئے کہ گئے ہیں جی حکومت جو ہے موجودہ. تیسری طرف جو ہے جماعت اسلامی کچھ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. اور چوتھی طرف جو ہے پی ایم ایل این وہ جو ہے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ طرح طرح کے اندیے دے رہے ہیں جو پبلک کو بس قسطوں میں ڈالنے کے ڈراموں کے قسطوں میں ڈالنے کے لیے ان کی متوجہ مسائل سے ہٹانے کے لیے اپنے مسائل کا ذکر کرنے کے ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے اپنے معاملات کو سنسارنے کے لیے حکومت سے جہاں مطالبہ کر رہی ہے وہاں حکومت کو بھی روک رہی ہے وہاں حکومت کو بھی پزل کر رہی ہے اس کو نئے نئے کنفیوژنس میں ڈال رہی ہے اس کو نئے نئے مسائل میں ڈال رہی ہے اور ساری کی ساری توجہ جو ہے آپ تقسیم کر کے کہ ادھر لے گئے. تو معاملہ یہ نہیں حل ہوتے ہیں. آپ قوم کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ ہم عوام کو کب تک دھوکہ ملے گا؟ ہمیں کب تک الجھائے رکھا جائے گا؟ یہ ناممکن ہے. وہ کاٹ کی ہنڈیا میں کہا کرتا ہوں روز روز نہیں چڑھتی. تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے اس وقت یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ملک کی مفاد کے لیے. حکومت کو کام کرنے دیا جائے نا کہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں مجھے اس پر پینک ہوں میں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا اشارہ عموماً فوج ہوتی ہے جس کا کھلے عام کئی پارٹیاں این پی ہے یہ ہے پی ایم ایل این ہے خصوصاً بیانیہ جو تھا ان کا یہی تھا. تو یہ بات اس طرح سے ہے کہ ان کو اس سے روکنا پڑے گا اس سے باز آنا پڑے گا. معاملہ یہ ہے کہ انہیں سوچنا پڑے گا کہ وہ کچھ اچھا نہیں کر رہے. کیا آپ کی دو زبانیں ہیں؟ وہ ایک بندر تھا اس کی شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں اس پر ختم کروں گا. دوستی ہو گئی تو جنگل میں چل رہے تھے تو بندر جو ہے اس نے انگور دیکھے اور چڑھ کے کھانے لگا پھر چلے. ٹھیک ہے جی. اوپر سے جو اسے ملا ایک آلو گرم اس نے اس منہ سے اسے پھونک مارنے شروع کر دی. ٹھیک ہے پبلک کی طرح بولوں گا. تو پھر آگے چلا شیر نے دیکھا کہ ٹھنڈی چیز تھی سردیوں کے موسم میں وہ اسے پھر پھونک میں مارنے لگا منہ میں ہاتھ میں ڈال کے پھونکے مارنے لگا. اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا یہ ٹھنڈا کر رہا ہوں. کہنے لگا یار تیری میری دوستی چلنے والی نہیں. ایک ہی منہ سے تو ٹھنڈا کرتا ہے ایک ہی سے گرم کرتا ہے. نہیں تمہاری میری دوستی نہیں چل سکتی.
تو اسی طرح ایک بادشاہ اور جمہوریت الیکشن ہوئے جنگل میں، انہوں نے کہا یار یہ کیا کو بادشاہ کی حکومت ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں چلے گی، قافیہ ردیف بدلیں ذرا اور نثر میں لکھیں، تو دوسری صنف استعمال کریں۔ تو انہوں نے یہ صنف استعمال کی کہ الیکشن ہونے چاہیے ملک میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ملک میں الیکشن وہ جنگل میں ہوئے، پھر بندر جو ہے اسے لومڑ جو ہے اسے حکمران بنا دیا گیا، وہ ملک کا وہ جنگل کا بادشاہ بن گیا۔ تو جب ایک لے کے آئی ایک ہرن آئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے ساتھ چلیے، میرے بچوں کو گیدڑ جو ہے وہ کھا جائے گا، وہ ایک سوراخ میں ہے، وہ ہاتھ ڈال رہا ہے گیدڑ، تو اس سے بچائے۔ چل پڑا اس کے ساتھ، چلو بھائی فوج لے کے چلو، نکلو بھائی ان کے مسائل کے حل کے لیے چلیں گے۔ راستے میں پھر کھانے لگا، امرود کھا لیے، یہ کھا لیے، وہ کھانے میں بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا بیچاری نے، اس ماں نے، ہرن کی ماں نے، اس نے میرے بچوں کو کھا جائے گا، آپ جلدی کریں۔ انہوں نے کیا دیکھ نہیں رہا تو میری آڑیاں جانیاں تو یہ آڑیاں جاڑیاں جو ہیں نا حکومت کی، ان PDM کی، ان سیاسی جماعتوں کی، آپ بس آڑیاں جاڑیاں دیکھیں، ہمیں مت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں طوطی کی آواز نکار خانے میں کون سنتا ہے؟ جب بھی ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں، جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں، وہ حکومت وقت کرے آج کی جو ہے، یا عوام شور ڈالے، اس کو دبا دیا جاتا ہے ایک نیا ایپیسوڈ شروع کر کے۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ سیاسی کردار جو ہیں، یہ ایک اسٹار پلس فلمیں ہیں، اوکے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، باعلم ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس وقت مجھے اجازت دیجیے، ٹائم تو تھوڑا میں نے لینا تھا، زیادہ لے لیا، لیکن پھر بات سے بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے۔ کاش کہ ہمیں وقت پر الرٹ لینا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اگلے الیکشنز پہ، جو بھی صورتحال آ رہی ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور فوج کا نام بدنام مت کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کو مت کا برا بھلا کہا جائے، اس کی طرف اشارے مت کرائے جائیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنے دیں گے، ہمیں بھی، یعنی کہ پبلک کو یہ اشارہ دینے کہ جو بھی حکومت آئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اوپر، تو ہمیں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مل رہا ہے، لیکن ذکر نہیں ہے کیونکہ جھوٹ ہے، آئینہ ہے نا، سچ بولتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم، ٹیک کیئر، گڈ بائے، گڈ نائٹ، ہیپی کرسمس اگین ٹو دا Christian community in whole the world۔ سب کو آزادیاں ہیں، اسلام لچکدار ہے، اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام کسی کو نہیں انٹرپٹ کرتا، اسلام تو سلامتی کا نام ہے، پیس کا نام ہے۔ اگر کوئی اختیار کرے، اگر کوئی نہ کرے، اپنا اپنا مذاہب ہیں، ریلیجنس ہیں، دی ایکٹ آن دا ایجوکیشنس get the directions of their religions, liberty for all religions۔ Again, happy Christmas to all people۔ قائد اعظم زندہ باد، انشاءاللہ 25 اگست کو پھر حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پبلک زندہ باد، وہ سپاہی بھی زندہ باد جو جنگلوں میں، پہاڑوں پر اس سردی میں ملک کے دفاع کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہے۔
ڈیفینڈ کر رہا ہے. اوکے، گڈ نائٹ.